السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ ود زرگل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عشرہ ذو الحجہ کے فضائل و اعمال کے بارے میں بتاؤں گی۔ ماہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن سال کے تمام دنوں میں سے سب سے افضل ایام ہیں۔ ان میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سال میں کسی بھی اور دن کیے جانے سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کے ساتھ کرے اور پھر عمومی طور پر کثرت سے اعمال صالحہ کا اہتمام کرے، بالخصوص مندرجہ ذیل اعمال کا خیال رکھتے ہوئے انہیں بھرپور طور پر انجام دینے کی کوشش کرے۔ تکبیرات پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ، عظمت و بڑائی، اللہ اکبر، حمد و ثنا، الحمدللہ، اور تسبیح، سبحان اللہ بیان کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظیم پورے سال کا کوئی دن نہیں، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، لہٰذا کثرت سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، کبریائی اور تسبیح پڑھا کرو۔ مسند احمد 2247۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بازار میں نکل جاتے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیریں کہنے میں مل جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6969۔ ایک اور مقام پر ذکر فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع میں اپنے خیمہ میں تکبیرات پڑھتے، جسے مسجد کے لوگ سنتے اور تکبیریں کہتے، اور بازار والے بھی تکبیریں کہنا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ منع تکبیرات کی آواز سے گونج اٹھتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 970۔ سبحان اللہ۔ تکبیرات کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ فرائض کی پابندی اور نوافل کا اہتمام کرنا۔ توحید کے بعد فرائض میں سب سے مقدم اللہ کا حق نماز ہے، جس کی پابندی احسن اور مکمل انداز سے کی جائے، اس طور پر کہ باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز ادا کی جائے، اور اسی طرح سنتوں اور نوافل کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے آگے کثرت سے سجدہ ریز ہوا کر، اللہ کے آگے تیرے ایک سجدہ کرنے سے اللہ تیرا ایک درجہ بلند کر دے گا اور ایک خطا کو مٹا دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 488۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ حج و عمرہ کی ادا کی ادائیگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے اللہ کے گھر کا حج کیا اور بےہودگی و فسق اور ہر قسم کے گناہ سے بچا رہا تو حج کے بعد اس حالت میں لوٹے گا جیسے آج ہی تمام گناہوں سے پاک ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1820۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حج مبرور کی جزا تو صرف جنت ہے۔ صحیح بخاری 774۔ روزوں کا اہتمام کرنا، بالخصوص 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 کام کبھی نہیں چھوڑتے تھے: عاشورہ، 10 محرم کا روزہ، عشرہ ذو الحجہ کے روزے، ہر اسلامی مہینے کے 3 دن ایام بیض، 13، 14، 15 کے روزے، اور فجر کی 2 سنتیں۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ، 9 ذی الحجہ کے دن کا روزہ رکھنا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم 1162۔ یہ روزے حاجی کے لیے نہیں ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران حج اس کا روزہ ترک کیا تھا، اور یہ بھی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کا میدان عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، لہٰذا حاجی کے علاوہ باقی سب کے لیے یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔
عرفہ کے دن دعا کرنا۔ عرفہ کے دن دعا کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے افضل دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام نے کی وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دن میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کو گناہوں کی بخشش اور آگ سے آزادی ملتی ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن میں اپنے بندوں کو آگ سے آزادی نہیں دیتا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان سے فخر کر کے فرماتا ہے، یہ لوگ سوائے مغفرت کے اور کیا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنا کیسا ہے؟ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل اور بہتر یوم النحر عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور وہ حج اکبر والا دن ہے، جس کا ذکر اس حدیث میں بھی ملتا ہے جو ابو داؤد رحمہ اللہ نے بیان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً یوم النحر قربانی کا دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین دن ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1765۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ ابن ماجہ 224۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کیا تو وہ اس کی جگہ پر عید کے بعد ایک اور جانور ذبح کرے، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا وہ بعد میں ذبح کرے۔ صحیح بخاری 5562۔ اب ہم دیکھتے ہیں صدقہ کرنا، مستحقین، یتیم، بیواؤں، فقراء اور مساکین وغیرہ پر خرچ کرنا کیسا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے اور پھر وہاں لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائی اور انہیں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں صدقہ کیا کرو، اور عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری تعداد آگ میں سب سے زیادہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیوی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اندر آنے کی اجازت مانگنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کون سی زینب؟ تو کہا گیا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیوی، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ سیدہ زینب اندر آئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آج صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا ہے اور میرے پاس میرا زیور ہے، میں اسے صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خیال ہے کہ وہ اور اس کی اولاد اس صدقہ کی زیادہ مستحق ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سچ کہا ہے، تیرا خاوند اور تیری اولاد کسی دوسرے پر صدقہ کرنے سے زیادہ حقدار ہے۔ صحیح بخاری 1393، صحیح مسلم حدیث نمبر 80۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ابن آدم خرچ کر، میں بھی تجھ پر خرچ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری 5073، صحیح مسلم 993۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ صبح دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو نعم البدل دے، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ روک کر رکھنے والوں کا مال تلف کر دے۔ استغفر اللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1374۔ اب انشاءاللہ ہم بھی ضرور صدقہ کریں گے، ابھی سے نیت کر لیں۔ ضروری نہیں کہ صرف ہم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر صدقہ کریں، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم پورے سال میں کثرت سے صدقہ کرتے رہیں۔
اب ہم دیکھیں گے تمام قسم کے اعمال صالحہ کرنا کیسا ہے۔ ذوالحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں میں مذکورہ تمام اعمال کے علاوہ بھی کسی بھی نیک عمل کو معمولی مت سمجھیے اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کا اہتمام کیجیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کو سال کے بقیہ تمام دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ! ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم بھی ضرور ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں گے انشاءاللہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ، لیکن وہ شخص جو اپنا مال اور جان دونوں لے کر نکلے اور کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے۔ وہ نیک عمل جن کے بارے میں عام طور پر لوگ غفلت و سستی کا ارتکاب کرتے ہیں درج ذیل ہیں۔ فرض نماز، بالخصوص عید کی فجر کی نماز کی ادائیگی میں، سنت اور نوافل کی ادائیگی میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، ذوالحجہ کے روزے بالخصوص 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنے میں، قربانی کرنے والے کا ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد بال یا ناخن کاٹنے سے اجتناب کرنے میں، اپنی استطاعت کے مطابق حکمت کے ساتھ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں، خیر و بھلائی اور نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرنے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم نے ان تمام چیزوں میں بالکل بھی غفلت اور سستی نہیں کرنی۔ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹنا۔ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، اس کے لیے حکم ہے کہ ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک نہ تو بال کاٹے یا اکھاڑے اور نہ ہی ناخن تراشے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 10 دن یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دن آ جائیں اور تم میں کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے جسم کے کسی حصہ کے بال و ناخن کو تراشنے اور کاٹنے کی غرض سے مت چھوئے، یعنی جسم کے بال یا ناخن وغیرہ نہ اتارے۔ صحیح مسلم۔ آخر میں رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں تمام نیک اعمال کی محبت پیدا فرمائے، آمین، اور انہیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور انہی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ہم تمام یہ نیک اعمال کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ ابھی سے نیت کر لیں اور ہم یہ اعمال ضرور کریں گے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں گے انشاءاللہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک